قوم فکر سے محروم ہو کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ جو مسائل انسان نہ حل کر سکے قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ جدوجہد میں زندگی کا راز مضر ہے۔ مطالعہ انسان کے اخلاق کا معیار ہے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت کی ایک شکل ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ اگر آدمی مطلوب ہے یعنی اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو ہر امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ عاشق پر موت حرام ہے۔ ترک امید مرگ جاوداں ہے۔ بہترین نتائج کی خواہش، معمولی نتائج کی توقع اور بدترین نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہزار کتب خانہ ایک طرف اور باپ کی شفقت ایک طرف۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے۔ مشرقی اقوام کو مغربی تہذیب پر تنقید کی ضرورت ہے، تقلید کی ضرورت نہیں۔ تجربے سے معلوم ہوا لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ کلام اللہ کی محض تلاوت ہی نہیں بلکہ کلام اللہ کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ صرف کلام اللہ ہی مسلمانوں کے لیے باعث نجات ہے۔ مصائب بھی ایک طرح سے عطیہ خداوندی ہیں تاکہ انسان اپنی اصلاح کرے۔ مادہ اور روح دونوں کے امتزاج کا نام حقیقت ہے۔ کردار اور صحت مند تخیل میسر آ جائے تو اس گناہ اور دکھ بھری دنیا کی ایک ایسی تعمیر نو ممکن ہے کہ ایک حقیقی جنت بن سکتی ہے۔ زندگی میں کامیابی کا انحصار عزم پر ہے، نہ کہ عقل پر۔ اپنی حدود کو پہچانیے اور اپنی صلاحیتوں کو پرکھیے، پھر زندگی میں آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ قوی انسان ماحول تخلیق کرتا ہے۔ کمزوروں کو ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ یقین سے بڑھ کر قوت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ علم کی ابتدا محسوس سے ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے شور و غل میں آپ کی آواز سنی جائے تو آپ کی روح پر محض ایک ہی خیال کا غلبہ ہونا چاہیے۔ مقصد واحد کی لگن والا انسان ہی سیاسی اور معاشرتی انقلابات پیدا کرتا ہے، سلطنتیں قائم کرتا ہے اور دنیا کو آئین عطا کرتا ہے۔ سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جبکہ پتھر ساکن رہتا ہے۔ ضبط نفس افراد میں ہو تو اس سے خاندانوں کی تعمیر ہوتی ہے اور اگر اقوام میں ہو تو سلطنتیں قائم ہوتی ہیں۔ مخالف کو بھی نرم گوئی سے سمجھاؤ۔ دلوں کی فطرت یہ ہے کہ اسے محبت سے رام کیا جا سکتا ہے۔ انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے لیکن اس کو رحم سے دور ہی رکھنا چاہیے۔ یقین محکم ایک لازوال طاقت ہے۔ پہلے وقتوں میں تعلیم کم تھی اور علم زیادہ تھا۔ آج کل علم کم ہے اور تعلیم زیادہ۔ نور ایمان کسب حلال سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ فقر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے۔ اسلام میں توکل اور تقوی معیار شرافت سے ہے، نہ کہ حسب و نسب سے۔ کام میری نظر میں عبادت ہی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ اچھے کاموں کا اجر آئندہ زندگی میں ملے گا۔ اچھے عمل تو کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے۔ صبر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہی مسلمانی ہے۔ ایک قابل استاد ایک سورج کی مانند ہوتا ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر جگہ پہنچاتا ہے۔ مخالف طاقتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ جدوجہد میں تیزی پیدا کرنی چاہیے۔ یہی زندگی ہے۔ جو شخص اپنی عظمتوں کے گن گاتا رہے وہ ہرگز عظیم نہیں ہو سکتا۔ عقل ایک حد سے بڑھ نہیں سکتی جبکہ عشق کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ زمانہ کسی کا انتظار نہیں کرتا
جو لوگ اپنا وقت بے علمی میں کھو دیتے ہیں وہ اپنی ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنی ہر اچھائی بھی کھو دیتے ہیں۔ زندگی اصل میں موت کی ابتدا اور موت زندگی کا آغاز ہے۔ مومن کو چاہیے وہ دنیا کی محنت و مشقت میں زندگی گزارے۔ قطرہ دریا کے باہر ہے، جب قطرہ دریا میں مل جائے تو دریا ہے۔ مسلمانوں کا ایک قوم بن کر رہنا ضروری ہے، کیونکہ قوم سے جدائی افراد کی اہمیت ختم کر دیتی ہے۔ ہر انسان ادنیٰ پیمانے پر خود خالق ہے، اور ان تخلیقی قوتوں کو ضائع کرنا گناہ ہے۔